بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اسلامیات کے کام میں ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی بلند خوانی اور وضاحت دیکھیں گے۔ اللہ کا پیغام، مومنوں کے نام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ یہاں آپ کی اگر ہم کتاب پر آئیں تو یہ سبق آپ کے سامنے ہے، آپ سب کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ یہاں دیکھیں سبق شروع ہو رہا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والی، پرورش کرنے والی، حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور اسے بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم ہے اور اس قدر وسیع ہے کہ کائنات کو اس کی حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہو سکتا تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج اور کائنات کی ہر چیز کس طرح وجود میں آئی؟ یہ بے شمار قوتیں کسی خالق کی قدرت اور حکمت کے بغیر پیدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا ہمیں پتہ چلا کہ ان سب کو بنانے والی ایک ذات ضرور موجود ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اسی جانب سے اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ ترجمہ دیکھیے، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پیدا اس نے کیا تو اسی کا حکم مانا جائے، آنکھ اسی نے دی ہے تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھا جائے، کان اس نے عطا فرمائے ہیں تو اسی کے احکامات کو سنا جائے، سوچنے کی قوت اس پروردگار نے عطا کی ہے تو ہر لمحہ اسی کی ذات اور قدرت کے بارے میں سوچا جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ کہتے ہیں سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے، اور وہ دعوت کیسے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ کہتے ہیں اور جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ کہ اس کے احکامات کو بجا لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، پوری دل جمعی کے ساتھ ان پر عمل کیا جائے۔ آگے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کو کیسے بیان کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آگے سورہ حجرات کی آیت ہے، پھر وہ احادیث سے بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین، اور تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے ابا اور تمام اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ آگے دیکھیں دوسری حدیث ہے، کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا
جب تک اس کی خواہشات ان احکامات کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اب وہ کون سے احکامات ہیں؟ وہ قرآن پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آگے دیکھیں وہ اطاعت بتا رہے ہیں۔ اب اطاعت کیا ہے کہ اطاعت کے لغوی معنی ہے فرما برداری کرنا اور احکامات کی تکمیل بجا لانا۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ پھر آگے دیکھیں قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ یعنی محبت اطاعت محبت الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہی نام ہے، یعنی اطاعت مکمل سپردگی کا نام ہے۔ یعنی جب ہم اپنی ذات کو اللہ اور اس کے احکامات کے مطابق چلا لیتے ہیں تو پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے دیکھیں ختم نبوت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اپنی صحیفہ ہدایت لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کے تمام سلسلے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ یہاں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ٹھیک ہے، دین مکمل ہو گیا، نعمت مکمل ہو گئی، اور آخری وحی کی آیات جو ہیں وہ مکمل ہو گئی۔ اب جو آخری وحی کی آیات ہیں وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جو ہیں وہ دی گئیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبیلوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام آنے والی نسلوں کے لیے ایک بین الاقوامیت کا تصور لے کر آئے۔ آپ نے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پر، ایک کتاب پر اور ایک نبی پر جو ہے وہ اکٹھا کر دیا۔ آگے دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ ترجمہ دیکھیں، فرما دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اور سبق کا اختتام دیکھیں، کہتے ہیں اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، اور وہ در کس کا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کے احکامات کی پیروی ہے۔ بیٹا یہ سبق میں نے آپ کے سامنے بلند خوانی کیا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ اس سبق کے نیچے 3 سوالات کے جوابات ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے اور یہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کامیابی تقویٰ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی پوشیدہ ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔